بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آگ سے باہر آنے کے بعد قوم کو نصیحت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب سلامتی کے ساتھ آگ سے باہر تشریف لے آئے تو کفار کو پھر سمجھایا اور دعوت توحید دی اور انجام آخرت سے ڈرایا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے دوستی اور محبت رکھتے ہو اور باہم سیرت اور طریقے میں اپنے دوستوں رشتہ داروں سے جدا نہیں ہونا چاہتے، اسی وجہ سے تم نے کفر و شرک کے طریقے کو مضبوطی سے تھام رکھا ہے۔ لیکن یاد رکھو کہ تمہاری یہ دوستی اس فانی دنیا تک ہی محدود رہے گی، اور قیامت میں تمہارے چھوٹے بڑے سب ایک دوسرے سے بیزار ہوں گے اور پیروکار اپنے سرداروں پر لعنت کرنے لگیں گے اور تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ قرآن کریم میں ہے وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةً بَيْنَكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ اور ابراہیم نے فرمایا تم نے تو دنیاوی زندگی میں اپنی آپس کی دوستی کی وجہ سے اللہ کے سوا یہ بت معبود بنا لیے ہیں، پھر قیامت کے دن تم میں ایک دوسرے کا انکار کرے گا اور ایک دوسرے پر لعنت کرے گا، اور تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ سے صحیح سلامت تشریف لانے کا معجزہ دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام نے آپ کی رسالت کی تصدیق کی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے فآمن لہ لوط، تو ابراہیم کی تصدیق لوط نے کی۔ یاد رہے کہ یہاں ایمان سے رسالت کی تصدیق ہی مراد ہے، کیونکہ اصل توحید و ایمان کا اعتقاد تو ان کو ہمیشہ سے حاصل ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام ہمیشہ ہی مومن ہوتے ہیں اور کسی حال میں ان سے کفر کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ عرصے بعد علاقے میں قحط پڑ گیا اور اس وقت غلے کے خزانے نمرود کے قبضے میں تھے، چنانچہ لوگ اس کے پاس جاتے اور غلہ لے کر آتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تشریف لے گئے تو وہاں آپ علیہ السلام کی نمرود سے گفتگو ہوئی۔ نمرود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقائد اور دعوت کے بارے میں پہلے سے معلومات تھی۔ اب جب آپ علیہ السلام سامنے آئے تو پوچھنے لگا تمہارا رب کون ہے جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا میرا رب عز و جل وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا، یعنی اجسام میں موت و حیات پیدا کرتا ہے۔ یہ ایک عمدہ دلیل تھی جس میں بتایا گیا کہ خود تیری زندگی خدا کے وجود کی گواہ ہے کہ تو ایک بے جان نطفہ تھا جسے اس کریم عز و جل نے انسانی صورت دی اور حیات عطا فرمائی، پھر تیری مقررہ عمر پوری ہونے پر تجھے موت دے گا۔ اس دلیل کا جواب نمرود سے نہ بن پڑا، کیونکہ اپنے عدم سے وجود میں آنے اور نطفہ سے پورا انسان بننے اور سارے عمل کے لیے لازمی طور پر کسی خالق کے موجود ہونے کا کیسے انکار کر سکتا تھا، لیکن مجمع کے سامنے شرمندگی سے بچنے کے لیے خواہ مخواہ کی بحث شروع کر دی۔ چنانچہ نمرود نے دو شخصوں کو بلایا اور ان میں سے ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا، اور کہنے لگا میں بھی زندہ کرتا اور موت دیتا ہوں، یعنی کسی کو گرفتار کر کے چھوڑ دینا اس کو زندہ کرنا ہے۔ یہ اس کی نہایت احمقانہ بات تھی، کہاں قتل کرنا اور چھوڑنا اور کہاں موت و حیات پیدا کرنا۔ قتل کیے ہوئے شخص کو زندہ کرنے سے عاجز رہنا اور زندگی پیدا کرنے کی بجائے قاتل کو سزا نہ دینے کو زندہ کرنا کہنا ہی اس کی شکست و جہالت کے لیے کافی تھا۔ عقل و شعور رکھنے والوں پر اسی سے ظاہر ہو گیا کہ جو دلیل و حجت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قائم فرمائی وہ ہر شک و شبہ کو کاٹ دینے والی ہے اور اس کا جواب ممکن نہیں، لیکن چونکہ نمرود نے شرم مٹانے کے لیے کچھ نہ کچھ جواب دے ہی دیا تھا اگرچہ وہ سراسر باطل تھا، لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر دوسری ایسی دلیل پیش فرمائی کہ جس کا کوئی معمولی ظاہری جواب بھی نہ دیا جا سکے کہ اے ربوبیت کے جھوٹے دعوے دار، تو حیات و موت کی تخلیق سے آسان کام ہی کر کے دکھا، اور وہ یہ کہ ایک متحرک جسم کی حرکت کو بدل دے، یعنی سورج جو مشرق سے طلوع ہوتا ہے اسے مغرب سے طلوع کر دے۔ یہ سن کر نمرود ہکا بکا رہ گیا اور کوئی جواب نہ دے سکا۔ قرآن پاک میں یہ واقعہ ان الفاظ کے ساتھ مذکور ہے الم تری الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اے حبیب کیا تم نے اس کو نہ دیکھا تھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں اس بنا پر جھگڑا کیا کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی ہے؟ جب ابراہیم نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اس نے کہا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم نے فرمایا تو اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، بس تو اسے مغرب سے لے آ۔ تو اس کافر کے ہوش اڑ گئے اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت سے عقائد میں مناظرہ کرنا ثابت ہوتا ہے اور یہ سنت انبیاء علیہم السلام ہے۔ اکثر انبیاء علیہم السلام نے اپنی قوم
کہ منکرین سے مناظرہ فرمایا، بلکہ خود حضور پنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نجران کے عیسائیوں سے مناظرہ کیا۔ لہٰذا مناظرہ کرنا برا نہیں ہے، بلکہ سنت انبیاء ہے۔ البتہ اس میں جو تکبر و سرکشی اور حق کو قبول نہ کرنے کا پہلو داخل ہو گیا ہے وہ برا ہے۔ بعض جدید لوگوں نے موجودہ مناظروں کی صورتحال دیکھتے ہوئے انبیاء علیہ السلام کے مناظروں کا متعلقاً انکار کیا۔ یہ درست نہیں کہ موجودہ حالات کی غلطیوں سے ثابت شدہ درست بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آج واعظین میں خرابیاں ہیں تو کیا انبیاء علیہ السلام کے واعظ کہنے کا ہی انکار کر دیا جائے؟ مناظرے کے بعد بدبخت نمرود نے آپ علیہ السلام کو غلہ نہ دیا، چنانچہ آپ خالی ہاتھ واپس آئے اور گھر کے قریب پہنچ کر 2 بوریوں میں ریت بھر لی تاکہ گھر والے سمجھے کہ کچھ لے کر آئے ہیں۔ گھر آتے ہی بوریاں رکھ کر سو گئے۔ اس دوران حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا اٹھی اور بوریوں کو کھولا تو دیکھا کہ دونوں عمدہ اناج سے بھری ہوئی ہیں۔ آپ نے کچھ اناج لے کر کھانا تیار کیا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے تو دیکھا کہ کھانا تیار ہے۔ پوچھا اناج کہاں سے آیا؟ عرض کی آپ جو بوریاں لے کے آئے تھے انہی میں سے یہ اناج نکلا تھا۔ آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ رزق ہے۔ بھوکے شیروں کی طرف سے تعظیم ابراہیمی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار کفار کی طرف سے آپ علیہ السلام پر 2 بھوکے شیر چھوڑ دیے گئے۔ ان شیروں نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے قدموں پر اپنا سر رکھ دیا اور آپ کے قدمین شریفین چاٹنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ سے صحیح سلامت تشریف لانے، اتنا عظیم الشان معجزہ دیکھنے اور اس کے بعد مزید تبلیغ و نصیحت کے باوجود بھی جب آپ کی قوم بادشاہ کے ڈر اور اپنے باپ دادا کی اندھی جاہلانہ تقلید کی وجہ سے ایمان نہ لائی اور کفر و شرک پر بضد رہی تو آپ نے اس جگہ سے ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا اور اپنے اہل خانہ کو ہجرت کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا، میں اس مقام کفر سے ہجرت کر کے وہاں چلا جاؤں گا جہاں جانے کا میرا رب عز و جل حکم دے، اب وہ میری رہنمائی فرمائے گا۔ قرآن پاک میں ہے قال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم۔ ابراہیم نے فرمایا میں اپنے رب کی سرزمین شام کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بے شک وہی عزت والا حکمت والا ہے۔ دوسرے مقام پر ہے وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اور ابراہیم نے کہا بے شک میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، اب وہ مجھے راہ دکھائے گا۔ چنانچہ آپ نے عراق سے سرزمین شام کی طرف ہجرت فرمائی۔ اس ہجرت میں آپ کے ساتھ آپ کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا اور بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بوقت حاجت ہجرت کرنا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے، اور ایسی جگہ چلے جانا جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں کوئی روک ٹوک نہ ہو، دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جگہ سے پاک ہے تو اس کے حق میں یہاں وہاں سب برابر ہے۔ قرآن پاک میں ان کی ہلاکت کا اجمالی ذکر ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے الم یأتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفکات اتتہم رسلہم بالبینات فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ کیا ان کے پاس ان سے پہلے لوگ یعنی قوم نوح اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور مدین اور الٹ جانے والی بستیوں کے مکینوں کی خبر نہ آئی؟ ان کے پاس بہت سے رسول روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے تو اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم سے نمرود اور اس کے ساتھی مراد ہیں۔ اس قوم کی ہلاکت کے بارے میں تفاسیر میں معروف قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر مچھر بھیجے جنہوں نے ان سب کا خون پی لیا اور گوشت پوست سب کھا گئے، صرف ان کی ہڈیوں کا ڈھانچہ باقی رہ گیا۔ انہی مچھروں میں سے ایک مچھر نمرود کے نتنے میں گھس گیا اور عرصہ دراز تک اسے تکلیف و عذاب پہنچا کر اس کی ہلاکت کا سبب بنا۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو توحید کی دعوت دی، اسے بت پرستی سے منع کیا، اور سورہ انعام کی آیت نمبر 74 میں اس کا نام آزر بھی مذکور ہے۔ اب حل طلب معاملہ یہ ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حقیقی باپ تھا یا نہیں، چنانچہ اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض کے نزدیک آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حقیقی باپ تھا، بعض کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تاریخ اور لقب آزر ہے، بعض کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قومی زبان میں ان کے باپ کا نام تاریخ تھا اور دوسری زبانوں میں تاریخ کو آزر بولا جاتا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام نہیں بلکہ قوم کے بڑے بت کا نام تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تاریخ تھا جبکہ آزر آپ علیہ السلام کے چچا کا نام تھا، اور بڑوں کی یہ عادت معروف تھی کہ وہ چچا کو باپ کہہ کر پکارتے تھے۔ ان تمام اقوال میں یہ آخری بات ہی درست ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حقیقی باپ نہیں بلکہ چچا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور پاک لوگوں
लोगों की पुश्तों से पाक औरतों के रहमों की तरफ मुंतकिल हुआ। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चूँकि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद से हैं, इसलिए आप अलैहिस्सलाम के हकीकी वालिद कुफ्र व शिर्क की नजासत से आलूदा नहीं हो सकते। अल्लामा शहाबुद्दीन महमूद आलूसी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उलमाए अहले सुन्नत में से एक जम्मे गफीर की राय यह है कि आज़र हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद ना थे, क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबाओ अजदाद में कोई काफिर ना था। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मैं इब्तिदा ही से आखिर तक पाक लोगों की पुश्तों से पाक खवातीन के रहमों में मुंतकिल होता चला आया हूँ, जबकि मुशरिक तो नजिस हैं। और इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह का ये कहना कि यह शिया का मज़हब है, दुरुस्त नहीं। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अच्छी तरह छानबीन नहीं की, इसलिए उनसे ये गलती हो गई। उलमाए अहले सुन्नत की अक्सरियत का कौल ये है कि आज़र हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चचा का नाम है और अबुन का लफ्ज़ चचा के माने में आम इस्तेमाल होता है। सदरुल अफाज़िल सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कामूस में है कि आज़र हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चचा का नाम है। इमाम अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने मसालिकुल हुनफा में भी ऐसा ही लिखा है। चुनांचे चचा को बाप कहना तमाम ममालिक में मामूल है, बिलखुसूस अरब में। कुरान करीम में है, जैसा कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, नअब्दु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक इलाहुन वाहिदा। इसमें हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के आबा में जिक्र किया गया है, बावजूद ये कि आप यानी चचा हैं। हदीस शरीफ में भी हज़रत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को अबुन यानी बाप फरमाया। चुनांचे इरशाद किया, रद्दू अलैया अबी, और यहाँ अबी से हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु मुराद है। लिहाजा साबित हुआ कि आयत में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप आज़र से उनका चचा मुराद है, हकीकी वालिद मुराद नहीं है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत सारा रज़ियल्लाहु अन्हा के यहाँ कोई औलाद ना थी। जब हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा के बतन पाक से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, तो इस वजह से उनके दिल में रक़ाबत के कुछ जज्बात पैदा हुए। चनांचे आपने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, आप हाजरा और उनके बेटे को मेरे पास से जुदा कर दीजिए। हिकमत इलाही ने ये एक सबब पैदा किया था। चनांचे वही आई कि आप अलैहिस्सलाम हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को उस सरजमीन में ले जाएं जहां अब मक्का मुकर्रमा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को मक्का लेकर आए और उन्हें बैतुल्लाह की जगह के पास एक घने दरख्त के नीचे बिठा दिया। ये दरख्त बाद में बनाए जाने वाली मस्जिद के ऊपर वाली जानिब में उस जगह था जहां जमजम है। उन दिनों मक्का में ना कोई रहता था और ना वहाँ कोई आबादी थी और ना वहाँ पानी था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें वहाँ बिठाकर उनके पास खजूरों की एक थैली और पानी की मुश्क रख दी और मुंह फेर कर वहाँ से रवाना हुए। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालिदा उनके पीछे गईं और अर्ज की, ए इब्राहीम, आप हमें ऐसी वादी में छोड़कर कहाँ जा रहे हैं जिसमें ना कोई इंसान है और ना ही कोई और चीज़। हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने ये बात कई बार दोहराई, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनकी तरफ तवज्जो ना फरमाई। तब आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अर्ज की, क्या अल्लाह ताला ने आपको इसका हुक्म दिया है? इरशाद फरमाया, हाँ। अर्ज की, तब तो अल्लाह ताला हमें ज़ाया ना होने देगा। फिर आप लौट गईं और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रवाना हो गए। यहाँ तक कि जब सनिया पहाड़ी पर पहुँचे और उनकी नज़रों से ओझल हो गए तो आप अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह की तरफ मुँह करके हाथ उठाए और दुआ की, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुकीमुस्सलाता फजअल अफिदतम मिनन नासी तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस समावाति लअल्लहुम यशकुरून। ए हमारे रब, मैंने अपनी कुछ औलाद को तेरी इज्जत वाले घर के पास एक ऐसी वादी में ठहराया है जिसमें खेती नहीं होती। ए हमारे रब, ताकि वो नमाज कायम रखे, तो तू लोगों के दिल उनकी तरफ मायल कर दे और उन्हें फलों से रिज़्क अता फरमा ताकि वो शुक्रगुजार हो जाएं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आग के वाक़या में दुआ ना फरमाई और इस वाक़या में दुआ की, आजिज़ी का इजहार किया। दोनों में फ़र्क ये है कि अल्लाह ताला की कारसाजी पर एतमाद करके दुआ ना करना भी तवक्कल की एक सूरत है, लेकिन मकाम दुआ उससे भी अफजल है। लिहाजा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का उस दूसरे वाक़या में दुआ फरमाना इसलिए है कि आप मदारजे कमाल में दम बदम
ترقی پر ہیں، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آگ میں ڈالے جانے کا معاملہ صرف آپ کے ساتھ تھا، جبکہ یہاں کا معاملہ بیوی بچے کے ساتھ تھا، اور اپنے ساتھ بہت کچھ کرنے کی گنجائش موجود ہوتی ہے، جبکہ دوسروں کے حقوق کا معاملہ زیادہ سخت ہوتا ہے۔ اسی لیے دونوں جگہ طرز عمل مختلف تھا، اگرچہ دونوں ہی جائز تھے۔ بیوی بچے کو بیابان میں چھوڑنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ اللہ تعالیٰ عنہا کے کمال اطاعت اور بے مثال صبر و توکل کا روشن باب ہے۔ بارگاہ الہی سے حضرت خلیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنی زوجہ اور دودھ پیتے اکلوتے بچے کو اس وادی میں چھوڑ آئیں جہاں دن میں چلچلاتی دھوپ اور رات میں گپ اندھیرے کے سوا کچھ نہیں، نہ کھانے پانی کا کوئی انتظام ہے اور نہ ہی گرمی سردی سے بچنے کا کوئی سامان، نہ کوئی خبر گیری کرنے والا ہے اور نہ ہی کوئی راہ گیر، نہ اپنوں کا پتہ ہے نہ غیروں کی خبر۔ اس حکم پر عمل کا خیال ہی ہمیں لرزہ دینے کے لیے کافی ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جذبہ صبر و تسلیم پر قربان جائیے کہ حکم ملنے پر آپ نے یہ بالکل نہ سوچا کہ اس وحشت ناک اور بے آب و گیاہ وادی اور قدم قدم پر خوف طاری کر دینے والے حالات میں اکیلی ماں اور شیر خوار بچے کا کیا ہوگا۔ بس حکم الہی ملتے ہی تعمیل کے لیے تیار ہو گئے اور اس پر عمل کر کے دکھا دیا۔ دوسری طرف حضرت ہاجرہ اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھیے تو ان کا یقین کامل، صبر و توکل اور حکم الہی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا بھی کتنا شاندار تھا کہ انہیں جب معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ نہیں سوچا کہ ننھے منھے فرزند کے ساتھ جھلسی ہوئی پہاڑیوں والی اور کھانے پینے سے خالی اس ہولناک وادی میں ان پر کیا گزرے گی، بلکہ فوراً فرما دیا تب تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہ ہونے دے گا۔ پھر بے فکر ہو کر اپنی جگہ کی طرف لوٹ گئی۔ یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر و توکل کا وہ مظاہرہ تھا جس کی مثال پیش کرنے سے بڑے بڑے بہادر مرد بھی عاجز آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان مقدس ہستیوں کے جذبہ اطاعت، یقین کامل اور صبر و توکل سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے، آمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت ہاجرہ اللہ تعالیٰ عنہا سے ملاقات کے لیے وقتاً فوقتاً جاتے رہتے اور کچھ وقت وہاں گزار کر واپس آ جاتے۔ تاریخ کی بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام براق پر آتے جاتے تھے، واللہ عالم بالصواب۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پلتے بڑھتے اس عمر تک پہنچ گئے جس میں آپ علیہ السلام کا ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گئے تو ان سے فرمایا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تم دیکھ لو کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اس لیے کہا تھا کہ ان کے فرزند کو ذبح ہونے سے وحشت نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کے لیے رغبت کے ساتھ تیار ہو جائیں۔ اس فرزند ارجمند نے حکم الہی پر سر تسلیم و بندگی خم کرتے ہوئے کمال رضا و رغبت سے اظہار اطاعت کرتے ہوئے عرض کی، اے میرے باپ، آپ وہی کریں جس کا آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو عنقریب آپ مجھے ذبح پر صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند کو ذبح کرنے کے لیے چلے تو شیطان ایک مرد کی صورت میں حضرت ہاجرہ اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ جانتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے صاحبزادے کو لے کر کہاں گئے ہیں؟ آپ اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس گھاٹی میں لکڑیاں لینے کے لیے گئے ہیں۔ شیطان نے کہا، خدا کی قسم ایسا نہیں، وہ تو آپ کے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ حضرت ہاجرہ اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تو اپنے فرزند پر بہت شفقت کرتے اور اس سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ شیطان نے کہا، ان کا گمان یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ شیطان کا وسوسہ ڈالنے کے لیے یہ بتانا ہی اس کی بھول اور جہالت تھی کہ جب حضرت ہاجرہ اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ بتا دیا کہ یہ حکم خداوندی ہے تو خدا کے اس محب و محبوب گھرانے پر پھر وسوسہ کیسے اثر انداز ہو سکتا تھا کہ جس نے حکم خداوندی پر ایک ویران بیابان کے ہولناک ماحول میں رہنا خوش دلی سے قبول کر لیا تھا۔ حضرت ہاجرہ اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، اگر انہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو پھر اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے رب تعالیٰ کی اطاعت کرے۔ یہاں سے نامراد ہو کر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچا اور ان سے کہا، اے لڑکے، کیا تم جانتے ہو کہ آپ کے والد آپ کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہم اپنے اہل خانہ کے لیے اس گھاٹی سے لکڑیاں
قربانیاں لینے جا رہے ہیں۔ شیطان نے کہا خدا کی قسم وہ آپ کو ذبح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ اس چیز کا ارادہ کیوں رکھتے ہیں؟ شیطان نے کہا ان کے رب تعالیٰ نے انہیں یہ حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا پھر تو انہیں اپنے رب تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا چاہیے، مجھے بصر و چشم یہ حکم قبول ہے۔ جب شیطان نے یہاں سے بھی منہ کی کھائی تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہنے لگا اے شیخ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس گھاٹی میں اپنے کسی کام سے جا رہا ہوں۔ شیطان نے کہا اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ شیطان آپ کے خواب میں آیا اور اس نے آپ کو اپنا فرزند ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے پہچان لیا اور فرمایا اے دشمنان خدا مجھ سے دور ہٹ جا، خدا کی قسم میں اپنے رب تعالیٰ کے حکم کو ضرور پورا کروں گا۔ یہاں سے بھی شیطان ناکام نامراد ہی لوٹا۔ اوپر کے واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنا خواب سنانا اور ان کا ذبح ہونے پر رضامندی کا اظہار کرنا شیطان کی اس حرکت کے بعد تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند کو ذبح کرنے کا ارادہ فرمایا تو ان کے فرزند نے عرض کی اے والد محترم اگر آپ نے مجھے ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو پہلے مجھے رسیوں کے ساتھ مضبوطی سے باندھ لیں تاکہ میں تڑپ نہ سکوں، اور اپنے کپڑے بھی سمیٹ لیں تاکہ میرے خون کے چھینٹے آپ پر نہ پڑیں اور میرا اجر کم نہ ہو، کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے، اور اپنی چھری کو اچھی طرح تیز کر لیں تاکہ وہ مجھ پر آسانی سے چل جائے، اور جب آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے لٹائیں تو پہلو کے بل لٹانے کی بجائے پیشانی کے بل لٹائیں، کیونکہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ جب آپ کی نظر میرے چہرے پر پڑے گی تو اس وقت آپ کے دل میں رقت پیدا ہوگی، اور وہ رقت اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل اور آپ کے درمیان حائل ہو سکتی ہے، اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو میری قمیص میری ماں کو دے دیں تاکہ انہیں تسلی ہو اور انہیں مجھ پر صبر آ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹے تم حکم الہی پر عمل کرنے میں میرے کتنے اچھے مددگار ثابت ہو رہے ہو۔ اس کے بعد فرزند کی خواہش کے مطابق پہلے اسے اچھی طرح باندھ دیا، پھر اپنی چھری تیز کی اور اپنے فرزند کو منہ کے بل لٹا کر ان کے چہرے سے نظر ہٹا لی، پھر ان کے حلق پر چھری چلا دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں چھری کو پلٹ دیا۔ اس وقت انہیں ایک ندا کی گئی اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا اور اپنے فرزند کو ذبح کے لیے بے دریغ پیش کر کے اطاعت و فرما برداری کمال کو پہنچا دی، بس اب اتنا کافی ہے، یہ ذبیحہ تمہارے بیٹے کی طرف سے فدیہ ہے، اسے ذبح کر دو۔ یہ واقعہ مینا میں واقع ہوا۔ قرآن پاک میں ہے فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين فلما اسلم وتله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم۔ پھر جب وہ اس کے ساتھ کوشش کرنے کے قابل عمر کو پہنچ گیا تو ابراہیم نے کہا اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو دیکھ کہ تیری کیا رائے ہے۔ بیٹے نے کہا اے میرے باپ آپ وہی کریں جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، انشاءاللہ ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو جب دونوں نے ہمارے حکم پر گردن جھکا دی اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا اس وقت کا حال نہ پوچھ، اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا صلہ دیتے ہیں، بے شک یہ ضرور کھلی آزمائش تھی اور ہم نے اسماعیل کے فدیے میں ایک بڑا ذبیحہ دے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جان مال اور وطن کی قربانیاں پہلے ہی پیش فرما دی تھی، اور اب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے اس فرزند کو بھی قربانی کے لیے پیش کر دیا جسے اپنی آخری عمر میں بہت دعاؤں کے بعد پایا، جو گھر کا اجالا، گود کا پالا اور آنکھوں کا نور تھا، اور یہ سب سے سخت آزمائش تھی۔ ذرا چشم تصور سے اس عظیم قربانی کے مناظر کو دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں ایک فرزند کی نعمت عطا ہوئی، اور جب بڑی خوشیوں سے ملا ہوا بیٹا چلنے پھرنے کے قابل ہو اور قوت بازو بن کر باپ کا ظاہری سہارا بننے کے قابل ہو، تو باپ کو خواب میں یہ حکم ملتا ہے کہ رضائے الہی کے لیے اپنے اس لختے جگر کے گلے پر چھری پھیر کر قربانی پیش کر۔ اللہ اکبر۔ ایک عمر رسیدہ باپ کے لیے اکلوتا فرزند
فرزند قربان کر دینے کے حکم پر عمل کس قدر غم انگیز اور تکلیف دہ ہو سکتا ہے، اس کا اندازہ لگانا کچھ مشکل نہیں ہے۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی جگہ کوئی عام شخص ہوتا تو وہ اس حکم کی ہزار تعویلیں نکال کر عمل سے بچنے کی کوشش کرتا، لیکن خلیل یعنی خدا کے گہرے دوست کی شان ہی نرالی ہے کہ کوئی تعویل، تردد، توجیہ، التوا کی درخواست اپنے بڑھاپے یا بچے کے بچپن کا عذر وغیرہ کچھ بھی نہیں، بلکہ آمنا وصدقنا، سنا اور مانا، اور سمعنا و اطعنا، سنا اور اطاعت کی کا بے مثال مظاہرہ فرمایا اور حکم الہی کے سامنے فوراً سر تسلیم خم کر دیا۔ پھر آپ علیہ السلام کا فرزند سے فرمانا کہ اے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو دیکھ کہ تیری کیا رائے ہے۔ یہ بھی بڑی ہمت کی بات ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات اس لیے نہیں پوچھی کہ آپ کو حکم الہی کی تعمیل میں کوئی تردد تھا، بلکہ اس سے ایک مقصود فرزند کا امتحان لینا تھا کہ وہ آزمائش میں کس حد تک پورا اترتا ہے۔ لیکن وہ فرزند بھی تو خلیل اللہ کا فرزند تھا، جس نے بے مثال جذبہ اطاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کیا خوب جواب دیا کہ اے ابا جان، آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریے۔ یوں ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اپنے والد بزرگوار کو یقین دلانا، آپ میری طرف سے مطمئن رہیں، انشاءاللہ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ پھر ذبح کے لیے بیٹے کو منہ کے بل لٹانا اور بیٹے کا راضی خوشی لیٹ جانا اور باپ کی ہمت بندھانا، پھر باپ کا چھری تیز کرنا اور بیٹے کے گلے پر چھری چلا دینا صبر و ہمت کا وہ غیر معمولی نمونہ ہے کہ چشم فلک نے ایسا منظر کبھی نہ دیکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام امتحانوں میں پورا اترے، جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو تمام لوگوں کا پیشوا بنا دیا۔ حکم خداوندی پر عمل میں آپ علیہ السلام کی سیرت کو مینار نور کی طرح نگاہوں کے سامنے رکھا جائے۔ قرآن کریم میں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ أَحَدِ الظَّالِمِينَ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں کے ذریعے آزمایا تو اس نے انہیں پورا کر دیا۔ اللہ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے عرض کی اور میری اولاد میں سے بھی، فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ عراق سے شام کی طرف براستہ مصر ہجرت فرمائی۔ اس وقت مصر میں ایک ظالم قبطی بادشاہ کی حکومت تھی۔ اس کے مظالم میں سے ایک یہ تھا کہ جس مسافر کی بیوی خوبصورت ہوتی تو یہ اسے طلاق دلوا کر خود قبضہ کر لیتا، اور اگر شوہر طلاق نہ دیتا تو اسے قتل کروا دیتا۔ البتہ اگر مسافر بھائی بہن ہوتے تو بھائی سے بہن کو نہ چھینتا تھا۔ سفر ہجرت کے دوران جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کا اس کی سلطنت سے گزر ہوا تو انہیں بھی دیگر مسافروں جیسے سلوک کا سامنا ہوا۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہجرت کی تو آپ ان کے ساتھ ایک بستی میں داخل ہوئے جس میں ایک ظالم بادشاہ کی حکومت تھی۔ اسے بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک حسین ترین عورت کے ساتھ بستی میں داخل ہوئے ہیں۔ اس ظالم نے آپ علیہ السلام کے پاس پیغام بھیجا کہ اے ابراہیم، تمہارے ساتھ جو عورت ہے اس کا تم سے کیا رشتہ ہے؟ فرمایا یہ میری دینی بہن ہے۔ پھر آپ علیہ السلام حضرت سارہ کے پاس آئے اور کہا تم میری بات کو نہ جھٹلانا، میں نے انہیں یہ بتایا ہے کہ تم میری دینی بہن ہو، اور اللہ کی قسم اس سرزمین میں میرے اور تمہارے سوا اور کوئی مومن نہیں ہے۔ مراد یہ کہ اس ایمانی و دینی رشتے سے میں نے بہن کہا ہے۔ پھر اس ظالم بادشاہ نے حضرت سارہ کو اپنے پاس بلا لیا۔ وہ انہیں پکڑنے کے لیے کھڑا ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر وضو کیا اور نماز پڑھ کر یہ دعا کی، اے اللہ، اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں اور میں نے اپنے شوہر کے ماں سوا سے اپنی عصمت کی حفاظت کی ہے تو اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ کرنا۔ اس دعا کے بعد اس کافر کا دم گھٹ گیا اور اس کے گلے سے کھرکھراہٹ کی آواز نکلی اور وہ بے چینی سے اپنا پاؤں زمین پر مارنے لگا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی، اے اللہ، اگر یہ مر گیا تو کہا جائے گا کہ سارہ نے اسے قتل کر دیا۔ اس دعا کی برکت سے بادشاہ ٹھیک ہو گیا، لیکن پھر بری نیت سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھا تو آپ نے اٹھ کر وضو کیا اور نماز پڑھ کر یہ دعا پھر کی، اے اللہ، اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں اور میں نے اپنے شوہر کے ماں سوا سے اپنی عصمت کی حفاظت کی ہے تو
اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ کرنا۔ چنانچہ پھر اس کا دم گھٹ گیا اور وہ اپنا پاؤں زمین پر مارنے لگا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دعا کی، اے اللہ اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ سارہ نے اسے قتل کر دیا۔ پھر جب دوسری یا تیسری بار میں ظالم بادشاہ کو چھوڑ دیا گیا تو اس نے کہا، اللہ کی قسم تم لوگوں نے میرے پاس ایک سرکش جن بھیج دیا ہے، اسے ابراہیم کے پاس لوٹا دو اور اسے آجر عطا کر دو۔ اس کے بعد حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافر کو ناکام و نامراد کر دیا اور ہمیں ایک خادمہ عطا کی ہے۔ دوسری روایت میں ہے جب حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بادشاہ کے پاس پہنچی اور اس نے آپ کو پکڑنے کا ارادہ کیا تو اس کا ہاتھ مفلوج ہو گیا۔ اس نے کہا، آپ میرے لیے دعا کر دیں، میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اس کا ہاتھ درست کر دیا گیا۔ اس نے پھر انہیں پکڑنا چاہا تو اسی طرح اس کا ہاتھ مفلوج ہو گیا اور پہلے سے سخت ہوا۔ اس نے پھر کہا، آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کو کوئی ضرر نہیں دوں گا۔ حضرت سارہ اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی تو اسے درست کر دیا گیا۔ پھر اس نے اپنے کسی محافظ کو بلا کر کہا، تم میرے پاس کسی انسان نہیں بلکہ جنیہ کو لائے ہو۔ پھر اس نے حضرت سارہ اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاجرہ بطور خادمہ دی۔ جب آپ خیر و عافیت سے واپس لوٹی تو دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے پوچھا، کیا ہوا؟ عرض کی، اللہ تعالیٰ نے اس کافر و فاجر کی سازش کو اسی کے اوپر پلٹ دیا اور اس نے ہاجرہ بطور خادمہ دی ہے۔ تنبیہ: حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی زوجہ کو بہن کہنا بظاہر حقیقت کے خلاف ہے، لیکن ایک دوسرے اعتبار سے درست ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے انہیں بہن کہہ کر چچا زاد بہن یا دینی رشتے کے لحاظ سے اسلامی بہن مراد لیا تھا، اور یہ حقیقت کے عین مطابق ہے۔ اس سے متعلق مزید تفصیل انشاءاللہ تعالیٰ آگے آئے گی۔ نوٹ: حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نام کا اصل رسم الخط ہاجر ہے، البتہ اردو میں چونکہ اسے ہاجرہ لکھا اور پڑھا جاتا ہے اس لیے ہم نے اردو لغت کا لحاظ رکھتے ہوئے ہر جگہ ہاجرہ ہی لکھا ہے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آنے والے واقعہ سے کچھ عرصہ پہلے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ ہو چکا تھا کہ بادشاہ مصر نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلماً پکڑ لیا مگر آپ پر قابو نہ پا سکا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح آپ کی عصمت کو بھی محفوظ رکھا، کیونکہ سارہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی ماں اور حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ بننے والی تھی۔ جب بادشاہ آپ پر قابو نہ پا سکا تو انہیں اپنے گھر میں ہی قید کر دیا، اور جب حضرت سارہ اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت دیکھی تو خدمتگاری کے لیے انہیں حضرت ہاجرہ اللہ تعالیٰ عنہ دے دی۔ یہاں ایک بات قابل توجہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ہاجرہ اللہ تعالیٰ عنہ باندھی تھی، یہاں تک کہ بائبل کے مؤلفین نے بھی انہیں جان بوجھ کر باندھی اور لونڈی کے طور پر پیش کیا ہے، اور اسی کو بنیاد بنا کر یہود و نصارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ نسب پر بھی طعن کرتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت ہاجرہ اللہ تعالیٰ عنہا باندھی نہیں بلکہ شہزادی تھی، جنہیں مصری بادشاہ نے خدمتگاری کے لیے حضرت سارہ اللہ تعالیٰ عنہا کو دیا تھا، جیسا کہ امام ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ اللہ تعالیٰ عنہا ایک مصری بادشاہ کی شہزادی تھی، اور یہ علاقہ منف جسے آج کل منوفیہ کہا جاتا ہے میں پڑتا تھا۔ اس پر ایک دوسرے بادشاہ نے غلبہ پا کر اسے قتل کر دیا اور شہزادی حضرت ہاجرہ اللہ تعالیٰ عنہا پر قبضہ کر لیا۔ بعد میں اس نے یہ شہزادی خدمتگاری کے لیے حضرت سارہ اللہ تعالیٰ عنہا کو تحفے میں دے دی، اور حضرت سارہ اللہ تعالیٰ عنہا نے وہ شہزادی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تحفے میں دے دی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت ہاجرہ اللہ تعالیٰ عنہا کا باپ مصر کے ایک علاقے حقن پر حکومت کرنے والے قبطی بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ لونڈی نہ تھی، کیونکہ لونڈی غلام وہ ہوتا ہے جو کفر و اسلام کی جنگ میں کافر مسلمانوں کے ہاتھ لگے اور مسلمان اسے غلام بنا لے۔ اس زمانے میں نہ کفر و اسلام کی جنگ ہوئی تھی، نہ آپ کسی مسلمان کے ہاں گرفتار ہو کر لونڈی بنائی گئی تھی، آپ شہزادی تھی، اس کے ہاں مظلومہ قیدی تھی۔ اس واقعہ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر سے ارض مقدس یعنی شام پہنچے، پھر آپ علیہ السلام کے حکم سے حضرت لوط علیہ السلام سرزمین اور کی طرف روانہ ہوئے اور شہر سدوم میں رہائش اختیار فرمائی۔ اس زمانے میں یہ وہاں کے شہروں میں سب سے بڑا شہر تھا اور اس کے رہائشی کافر و فاجر تھے۔ ارض مقدس میں ایک دن اللہ تعالیٰ نے آپ کو عجائبات عالم اس طرح مشاہدہ کروایا
کہ یہ ظاہر و مخفی چیز ان کے سامنے کر دی گئی، کہ ہر ظاہر و مخفی چیز ان کے سامنے کر دی گئی اور مخلوق کا کوئی عمل ان سے چھپا نہ رہا، اور اس مشاہدے سے مقصود یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کو عین الیقین حاصل ہو جائے۔ قرآن کریم میں ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی عظیم سلطنت دکھاتے ہیں، اور اس لیے کہ وہ عین الیقین والوں میں سے ہو جائے۔ یا آسمانوں زمین کی بادشاہی سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اس سے آسمانوں اور زمین کی مخلوق مراد ہے۔ حضرت مجاہد اور حضرت سیدنا سعید بن جبیر اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس سے آسمانوں اور زمین کی نشانیاں مراد ہیں، اور وہ اس طرح کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت المقدس کے صحرا چٹان پر کھڑا کیا گیا اور آپ کے لیے تمام آسمانوں کا مشاہدہ کھول دیا گیا، یہاں تک کہ آپ نے عرش و کرسی اور آسمانوں کے تمام عجائب اور جنت میں اپنے مقام کو معائنہ فرمایا۔ پھر آپ کے لیے زمین کا مشاہدہ کھول دیا گیا، یہاں تک کہ آپ نے سب سے نیچے کی زمین تک نظر کی اور زمینوں کے تمام عجائبات دیکھے۔ مفسرین کا اس میں اختلاف ہے کہ یہ دیکھنا باطنی نگاہ کے ساتھ تھی یا سر کی آنکھوں سے۔ یہاں ایک نقطہ قابل ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عظیم معراج ہوئی، مگر ہمارے آقا حضور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے بہت بڑھ کر معراج ہوئی، حتیٰ کہ حضور پونو صلی اللہ علیہ وسلم دنا فتدلّا فکان قاب قوسین او ادنیٰ کے مقام پر فائز ہو گئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ارض مقدس پہنچے تو اس وقت آپ علیہ السلام کے پاس اولاد نہیں تھی، چنانچہ آپ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی، اے میرے رب عز و جل مجھے نیک اولاد عطا فرما جو کہ دین حق کی دعوت دینے اور تیری عبادت کرنے پر میری مددگار ہو، اور پردیس میں مجھے اس سے انیست حاصل ہو۔ قرآن پاک میں ہے رب حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیک اولاد کی دعا کرنا سنت ابراہیمی ہے، لہٰذا جب بھی حصول اولاد کی دعا مانگیں تو نیک اولاد کی دعا مانگا کریں۔ آپ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بردبار لڑکے کی بشارت ملی۔ قرآن پاک میں ہے فبشرنا بغلام حلیم، تو ہم نے اسے ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری سنائی۔ مذکورہ آیت مبارکہ کی در حقیقت 3 بشارتوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، ان کے ہاں جو اولاد ہوگی وہ لڑکا ہوگا۔ نمبر 2، وہ بالغ ہونے کی عمر کو پہنچے گا۔ نمبر 3، وہ عقل مند اور بردبار ہوگا۔ نیز اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کو علوم خمسہ کی خبر دی جاتی ہے، کیونکہ بیٹے کی ولادت سے پہلے اس کی خبر دے دینا علم غیب بلکہ ان 5 علوم میں سے ہے جن کا علم کا اللہ کے پاس ہونا بطور خاص قرآن میں مذکور ہوا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، اور وہ بارش اتارتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹ میں ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔ بے شک اللہ علم والا خبردار ہے۔ حضرت سارہ اللہ تعالیٰ عنہ کو بانجھ پن کی وجہ سے اولاد کی نعمت حاصل نہ تھی، اس لیے آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ اللہ تعالیٰ عنہ عطا کر دی، اور عرض کی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے آپ کو اولاد کی نعمت عطا کر دے، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے نکاح فرما لیا۔